آگے کچھ اور نفاق والی باتیں، آیت نمبر 60 سے 70، رکوع نمبر 9 ہے۔ منافقین یعنی ہیپوکریٹس، دوگلے لوگوں کی ہٹ درمیاں۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا؟ انداز دیکھیے پرووک کرنے والا ہے، تھوڑا سا پش کرنے والا سٹائل ہے کہ دیکھیے غور کیجئے، جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دودھ ڈال دے۔ ان سے جب کبھی کہا جائے کہ اللہ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول کی طرف آؤ تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر رکے رہتے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ کا ہی تھا، یعنی ہم تو اسیمیلیٹ چاہتے تھے، ہم چاہتے ہیں لوگ مختلف نہ لگیں، یعنی ہماری نیت تو بڑی اچھی ہے نا۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ پر بخوبی روشن ہے۔ آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، انہیں نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو۔ ہم نے ہر رسول کو صرف اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔ کیا پتہ چلا کہ اگر کبھی گناہ ہو جائے تو انسان اپنے دل کا غبار کسی دین کو سمجھنے والے کے سامنے جا کر نکال لے، اس سے اچھی سی ایڈوائس لے اور اس بات کو چھوڑ کر آگے سے اپنی اصلاح کر لے۔ اگلی آیت بڑی خوبصورت ہے، آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہونے کی قسم کھا رہا ہے، یعنی یونیک سٹائل ہے، اونلی ونس ان دا قرآن۔ کیا؟ فَوَرَبِّكَ، بس قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ایسے میں ان میں سے بہت ہی کم لوگ حکم بجا لاتے، اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر ہے اور زیادہ مضبوطی والا ہو، اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ اور رسول کی فرما برداری کرے گا۔ یہاں ذرا سا رکیے، سورت فاتحہ میں ہم ایک دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، پھر کیا کہتے ہیں ہم؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ آیت اس کا جواب ہے، نوٹ کیجئے۔ ہم کہتے ہیں اللہ میں انعام والے لوگوں کا راستہ دکھا، اب وہ کون ہوتے ہیں؟ سن لیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہیں، یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کافی ہے اللہ جاننے والا۔ الحمدللہ، زاد الخیر 24، یعنی اس سورہ قرآن سے پہلے 4 دن کا جو پریپ سیمسٹر زاد الخیر کے نام پہ ہوا، اس میں ہم نے اسی آیت میں سے 4 گروہ، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، ہر دن ایک ایک کو پڑھا، مراتب ایمان۔ صرف 4 دن کی 4 فائلز آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل جائیں گی، نور القرآن ٹی وی، NURULQURAN TV۔ آپ سنیے، آپ کو خود پتا چلے گا آپ کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کتنے پانی میں ہو، یقین کرے ہمیں یہاں اس دنیا میں رہ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم اللہ کے یہاں کس مقام پہ۔ ہمیں اپنی فکر لگنی چاہیے قرآن کو پڑھ کے، اور خاص طور پہ دیکھیے کہ ایمان سے متعلق اس رکوع میں 2 آیات ہم نے پڑھی۔ نساء 60، ٹاپک کیا ہے؟ شریعت کا ہر فیصلہ ایمان کا حصہ ہے، اور نساء 65، شریعت کی پیروی اصل میں سنت کی پیروی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اور جو بڑا خوبصورت پیغام اس میں تھا نا، مقصد آمد رسول، ہمارے ہاں کہتے ہیں جشن آمد رسول۔ مقصد آمد رسول کیا تھا؟ کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کو پھولوں کے گلدستے نہیں، کوئی لفظوں کے خوبصورت موتی پرو کر مالا نہیں، نبی کے طریقے پہ آئیے، نبی کی ذات سے بھی محبت کر کے، نبی کی بات سے، نبی کے مشن سے، نبی نے جیسی زندگی گزاری ویسی زندگی گزارنے کے ارادے سے زندگی گزارنی ہے۔ اور پھر فیتھ ان ایکشن کیا ہے؟ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا، رسول کی اطاعت کو ہی اپنا مقصود بنانا ہے،
اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان کو کامیابی کی بنیاد بنانا ہے۔ دعا کیجیے اور بڑے پیار سے شعور سے درود پڑھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ اللہ کے نبی کی محبت کو محسوس تو کریں، یہ قرآن ایک ایک لفظ نبی کے سینے پہ اترا تھا۔ آج ایک عام انسان آپ کو پڑھ کے سناتا ہے تو آپ کہتے ہیں آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں پڑھایا۔ ذرا سوچئے نبی نے اس کو سینے پہ لیا ہوگا تو کیا ہوگا۔ تو چند سیکنڈ کے لیے اللہ کے نبی سے اپنی محبت کو محسوس کریں۔ آگے ہے جی رکوع نمبر 11 آیت 71 سے 76۔ ٹاپک ہے اہل ایمان کو اپنی حفاظت کی تیاری کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ آپ کے رب کی ایک اور پکار آپ کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرو یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکل کھڑے ہو۔ اور یقیناً تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جو پسو پیش کرتے ہیں، یعنی ڈلی ڈیلی کا شکار ہوتے ہیں، ifs and buts شو کرتے ہیں۔ پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ دیکھیں نیکی کے موقع سے پیچھے رہنے پہ خوش ہو رہے ہیں منافق لوگ۔ اور اگر تمہیں اللہ کا کوئی فضل مل جائے، یعنی وہاں سے کوئی فائدہ مل رہا ہو، تو اس طرح گویا کہ تم میں ان میں دوستی تھی ہی نہیں، کہتے ہیں کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا۔ لکھیے منافق کون ہوتا ہے؟ گڈ ٹائم فرینڈ، اچھے دنوں کا ساتھی۔ آپ کی کوئی دوست سہیلی اگر آپ کے ساتھ اچھے موقعوں پہ تو ساتھ ہو، اور جب ذرا آپ پہ کوئی مشکل آئے اور آپ کو اس کی ضرورت ہو تو پیچھے ہو جائے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ بس وہی مقام ہے منافق کا اسلام میں۔ بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں، انہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پا لے یا غالب آ جائے تو یقیناً ہم اسے بڑا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ آج بھی جو بچے غزہ میں مارے جا رہے ہیں، یا کل کوئی سیریا میں یا کسی دنیا کے دور میں تھا، اللہ کے ان کے بڑے مقام ہیں۔ وہ تو خوش قسمت ہے، وہ تو ایک چھوٹی سی زندگی دے کر ایک بہت بڑی دنیا کے راہی بن گئے۔ فکر ہمیں اپنی کرنی ہے کہ ہمارے ایمان تو نہیں مر رہے۔ غزہ میں بچے شہید ہو رہے ہیں، کہیں یہاں ہمارے بچوں کے ایمان تو شہید نہیں ہو رہے، ان کا اسلام تو نہیں ختم ہو رہا، ان کی نگاہیں ان کے کان کچھ ایسی چیزوں میں تو نہیں پڑ رہے جو نہیں ہونے چاہیے۔ اس لیے ہمیشہ دعاؤں میں شامل رکھیں اپنے آپ کو بھی اور دنیا میں ہر اس انسان کو جو کسی بھی جگہ اسلام کے نام پہ آزمایا جا رہا ہے۔ یہ آیت بالکل 75 کو ذہن میں رکھیے، اور آج کی اس دور کی آج کی مسلم تاریخ کو سامنے رکھیے، جس پہ مسلم نہیں نان مسلم بھی بول رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ 100 دن چور کے ایک دن شاخ کا۔ اللہ کرے کہ ہم مسلمان اس امتحان سے بچیں۔ اصل امتحان ان لوگوں کا نہیں ہے، اصل امتحان ہمارا ہے۔ ہم اس میں پورے اترتے ہیں کہ نہیں اس کا نہیں پتا، وہ الحمدللہ کامیاب ہے۔ فرمایا بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتوان مردوں، عورتوں اور ننھے ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو؟ کسی کے کانوں پہ یہ آواز ہی نہیں پڑ رہی، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو ابھی اور ہی بہت سارے مسئلوں مسائل میں الجھے پڑے ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے، اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے، اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا۔ اللہ کرے کہ اللہ غیب سے ان کی مدد کرے، نصر من اللہ و فتح کرے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے میری مدد کا محتاج نہیں ہے۔ ابرہہ کے لشکر کو اللہ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج کر ختم کرا دیا، فرعون کو اللہ نے پانی کی لہروں کے سپرد کر دیا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن امتحان آپ کا ہے، میرا ہے۔ نصر من اللہ و فتح قریب کے لیے ایمان کی طاقت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور آج بھی ایمان کی طاقت ہی کی بنیاد پہ بہت سارے کمزور لوگ اپنے سے کئی گنا بڑی دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ سوچیے ذرا اگر ایسی کوئی آزمائش ہم پہ آ جائے کہ ہمارے بچوں میں یہ ایمان ہے، کیا آج ہمارا یہ صبر اور حوصلہ ہے؟ اسی لیے اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہتے ہیں جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یقین مانو کہ شیطانی ہیلا بالکل ہی کمزور ہے۔ کیا پتہ چلا؟ ایمان سے متعلق 2 آیات اس رکوع میں، 71 نساء، اس کا ٹاپک لکھیے دفاعی مضبوطی، مضبوط ایمان کا حصہ ہے۔ مسلمان ہونے کا یہ نہیں مطلب کہ انسان اپنے دفاع کا انتظام نہ کرے۔ اگر پوری دنیا ویپن سے پاک ہو جائے تو مسلمان بھی پاک ہو جائے گا۔ اگر مسلمان کے اوپر ہتھیار اٹھے گا تو مسلمان کو بھی ہتھیار رکھنے کی ضرورت ہے۔
اسی طرح آیت 76 کا مضمون لکھیے، ایمان کی طاقت کے آگے شیطان کی چالیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ شریعت بمقابلہ شہوت ہے نا، تو اس کے لیے شیطان کو ایمان کے ہتھیار سے ماریے، کیونکہ اسی بارے میں آگے ہم پڑھنے والے ہیں کہ شیطان کیا کیا آپ کے بارے میں خوفناک قسم کے پلان بنا کر بیٹھا ہوا ہے، اور اس بارے کا اینڈ تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ اللہ کرے کہ ہم وہاں تک پہنچ کر اس کو بہترین طریقے سے انجوائے کریں۔ اور ہجرت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہجرت کیا ہے؟ اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنا۔ آج ہم کوچز پہ بیٹھ کے چائے کا کپ ہاتھ میں لے کے دوسرے ہاتھ میں سنیکس لے کر خبریں سن سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے کہ میں اللہ کے لیے کیا چھوڑ سکتی ہوں؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ہم تو اپنی نیند نہیں چھوڑ کے آ سکتے۔ ہم کہتے ویکنڈ پہ بھی آئیں، ہائے گھر والوں کا تو موڈ تھا آج کھانے پہ جانے کا، آج دعوت ہے، آج ادھر ہے اور میں پارا سننے آ جاؤں، یہ کروں وہ کروں۔ تو لکھیے فیتھ ان ایکشن، اقامت دین کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ آپ یہ سب کچھ گھر سے سنا سکتے ہیں جیسے ماشاءاللہ لوگ سن رہے ہیں، لیکن جہاں موقع ہو، جہاں آن سائٹ پوائنٹس ہو، جائیں، وہاں بیٹھیے، اس کا حصہ بنیں۔ جب ہر چیز کے لیے آپ کی گاڑی نکل سکتی ہے تو دین کے لیے کیوں نہیں؟ جہاد صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، دنیا کے لیے آخرت کو فروخت نہیں کرنا۔ اور آگے ہے جی 77 سے 87 رکوع نمبر 11، متقین کا انتخاب آخرت، یعنی مومن کو جب چوائس ملتی ہے نا کہ پک اینڈ چوز، تو مومن آخرت کو چوز کرتا ہے۔ یہ آج ہم ایمان کی شاخوں میں بھی دیکھنے والے ہیں آگے جا کے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، 13 سال کے مکہ کے ظلم و ستم کے مقابلے میں یہ آیت تھی۔ ابھی نہیں، صبر صبر صبر۔ کیسے؟ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ کا ڈر ہو۔ خود سے پوچھئے کیا مجھے بھی لوگوں سے ڈر تو نہیں لگتا؟ بلکہ اس سے بھی زیادہ، یعنی اللہ سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ شروع سے بچے کو ماں ایک سبق پڑھا دیتی ہے، نہیں لوگ کیا کہیں گے، آنٹی کیا کہیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو اپنے بچوں کو ڈرپوک مت بنائیے۔ بلیور شوڈ بی بریو ناٹ کاورڈ۔ بچے کو بچپن سے آپ نے جس طرح ریز کر دیا اسی پہ اس کا مائنڈ سیٹ ہو جائے گا۔ تو کیا فرمایا؟ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا؟ دیکھیں رونا پڑ جاتا ہے، نہ تو فرض کرتا نہ ہمیں نکلنا پڑتا، یہ انداز ہے۔ کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دیا؟ کیا آج امت مسلمہ میں سے اکثریت کا یہی گمان نہیں ہے؟ ایسے لوگوں کو اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے ایک پیغام دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ دنیا کا فائدہ یعنی دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے، اور پرہیزکاری کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی۔ یہ ہے وہ آیت جو شروع میں تذکرہ ہوا تھا، موت تو آئے گی۔ گو تو مضبوط قلوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے۔ انہیں کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں؟ کبھی آپ بھی جب جھنجھلا جاتی ہیں نا تو اپنے بچوں سے یہی کہتی ہوں گی، کیا ہو گیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ مات ماری گئی ہے، عقل کدھر گئی، گھاس چرنے گئی؟ یعنی ایک ایسا جس میں ایک درد بھی ہے، غصہ بھی ہے اور محبت بھی چھپی ہوئی ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ چیز تمہارے حق میں ٹھیک نہیں اور تم اس کی ضد کر رہے ہو، اور تمہیں یہ نہیں پتا یہ تمہارے حق میں اچھی ہے اور تم اس کو نہیں لے رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو اس قرآن میں محسوس کیجیے۔ اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے۔ ما غرک بربک الکریم، سورہ انفطار میں آتا ہے کہ تجھے تیرے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا۔ آج ہم نے اللہ کا بڑا نیگیٹو انٹروڈکشن دیا اپنی نسلوں کو، معاف کیجیے۔ وہ اللہ جو مارے گا، وہ اللہ پکڑے گا، آگ میں ڈالے گا، کیا بات کرتے ہیں آپ؟ کیا چھوٹے بچوں کو ایسی باتیں بتاتے ہیں؟ تو بعض دفعہ ہم بچپن میں اتنا تھریٹ کر دیتے ہیں کہ پھر بچے بڑے ہونے تک نیگیٹو ہی رہتے ہیں اللہ کے بارے میں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے؟ آپ کو جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ آپ کے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ ہم نے آپ کو لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔
اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ کہتے تو ہیں کہ اطاعت ہے، یعنی کہ بات مانیں گے، لیکن پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت جو بات آپ نے یا اس نے کہی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورہ کرتی ہے۔ ان کی راتوں کی بات چیت اللہ لکھ رہا ہے، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن۔ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کر دیا۔ حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو سوائے چند لوگوں کے تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو کھول کھول کر ایک ایک بات بتاتے ہیں۔ تو آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیے، آپ کو صرف اپنی ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے، ہاں ایمان والوں کو رغبت دلاتے رہیے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے، اور اللہ تعالیٰ سخت قوت والا ہے اور سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ ایک کن کہے گا اور جنگ ختم ہو جائے گی۔ اللہ ایک کن کہتا ہے تو دوست دشمن اور دشمن دوست بن جاتا ہے، تو نظریں اللہ پہ لگاؤ۔ جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو، یعنی الفاظ کو لوٹا دو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے سچی بات والا اور کون ہوگا؟ کیا جواب دیں گے؟ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی باتیں سچی۔ آپ نے کتنی باتیں اس رکوع میں دیکھی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے مختلف طریقے سے یہ بتا دیا کہ جتنی اللہ کی بات مانتے جاؤ گے اللہ تمہاری زندگیوں کو بھی آسان کرے گا اور آخرت بھی تمہاری خوبصورت ہوگی۔ ایمان سے متعلق 2 آیات اس رکوع میں دیکھی۔ نساء 83، اس کا ٹاپک لکھیے بغیر تحقیق خبر آگے نہیں پہنچانی چاہیے، ریومرز نہیں پھیلانی چاہیے۔ پہلے پھر بھی ذرا سا مشکل تھا، آج ایک کلک ہزاروں لوگوں تک آپ کا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ ہائے یہ ہو گیا، یہ خبر ہو گئی، ہائے یہ ویڈیو ریلیز ہو گئی، ہائے یہ فلم ہو گئی۔ ایسا کیوس پیدا کر کے ویڈیوز کے لنک شیئر کرتے ہیں، پتہ نہیں نیتیں کیا ہیں، ہم تو نہیں جانتے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سوچئے پھر بولیے، پہلے سوچو تولو پھر بولو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بس بولو بولو بولو، جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ کسی کی عزت اچھالتے ہیں صرف ایک کلک پہ، حکمرانوں کی، مذہبی رہنماؤں کی، اداکاروں کی، گلوکاروں کی، کسی کی کوئی میم نہیں بنانی، کسی کا کوئی مذاق نہیں کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب بندہ کسی کی عزت کے پیچھے لگتا ہے نا، اللہ اس بندے کی عزت کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح 84 نساء میں کیا میسج ہے؟ جنت پانے کے لیے جہاد ایک راستہ ہے، یعنی جہاد کے دوسرے سرے پہ جنت کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو چھوٹے چھوٹے روڈز پہ جانا پڑتا ہے، کبھی آپ سیدھی روڈ لیتے ہیں اور وہ اینڈ پہ آپ کی منزل پہ پہنچتی ہے، جہاد وہ ہے۔ لیکن ہمیں تو نہ جد و جہد کا پتہ ہے، نہ ہمارے اندر وہ ایمان کی گرمی ہے۔ تو نوٹ کریے، نصر من اللہ و فتح قریب، اس وعدے کو پانے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا۔ اور جہاد قلم سے شروع ہو کر ہتھیار پکڑنے کا نام ہے۔ جہاد نفس کے اوپر پاؤں رکھ کے شہوات پہ قابو پانے، اور جہاد بن نفس سے شروع ہوتا ہے۔ یہ سب سے قریب ترین ہے، ہمارے قریب ہے جو ہم شروع تو کریں، لیکن اعلیٰ ترین جہاد دشمن کے سامنے کلمہ حق پیش کرنا، اور جو میدان جنگ میں آ جائیں پھر ان کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہونا، یہ جہاد ہے۔ میدان جہاد سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اس بندے نے اپنی جان بچاتے ہوئے اسلام کی جان کو خطرے میں ڈال دیا، تو لہٰذا اس پہ کوشش کرنی ہے۔ اور فیتھ ان ایکشن کے پوائنٹ، قرآن پہ غور و فکر کرنا ہے، خبر کو بلا تحقیق آگے نہیں پہنچانا، سلام کرنا ہے اور سلام کو عام کرنا ہے۔ آگے جی رکوع نمبر 12، 88 سے 91، منافق کے دل کا کھوٹ۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں میں 2 کردار، 2 گروہ ہو رہے ہو؟
انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوندا کر دیا ہے۔ اب کیا تم یہ منصوبے بنا رہے ہو کہ اللہ کے گمراہ کیے ہووں کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو؟ جسے اللہ راہ بھلا دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ نوٹ کیجئے گا، منافقین کا تذکرہ اس صورت میں بار بار کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ جب بھی دین کے عملی تقاضے سامنے آتے ہیں اس وقت منافق پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس کو یہ لگتا ہے کہ وائی می، میں ہی کیوں، مجھ سے ہی کیوں پوچھتے ہو؟ تو اس آیت کو پڑھتے ہوئے اگلی آیت کو پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو میں اور آپ چیک کریں گے اور اپنے سے ایک وعدہ کریں گے کہ جہاں دین کا کوئی تقاضا آ گیا ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا اور بہترین طریقے سے آگے بڑھتے جانا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی انہی کی طرح کفر کرنے لگو، پھر سب یکساں ہو جاؤ۔ پس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑیں ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی یہ ہاتھ لگ جائیں۔ خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی دل تنگ کرتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے میں تنگ دل ہے، یعنی دونوں ہی طرف سے بڑے امن میں رہنا چاہتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا تو وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے۔ بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں رکھی۔ یہ پوری مسلم فورن پالیسی ہے۔ یہ جتنی آیتیں پڑھیں مدینہ میں رہتے ہوئے کس سے کہاں کتنی کیسی بات کرنی ہے، یہ آیتیں اس کا عملی اظہار ہیں۔ تم کچھ اور بھی لوگوں کو ایسا پاؤ گے جن کی بظاہر چاہت یہ ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اندھے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کا سلسلہ جنبانی نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں تو انہیں پکڑو اور مارو جہاں کہیں بھی پالو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہر حجت عنایت فرمائی ہے۔ مدینہ میں آنے کے بعد جب اللہ کے نبی نے اسلام کی چیزیں ایک ایک کر کے پیش کی تو وہ جن کے دلوں میں کھوٹ تھا نا وہ ہر جگہ آ کے روڑا اٹکاتے تھے، ہرڈلز بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ بتا دیا، ٹٹ فور ٹیٹ، جو جیسا کرے گا تم بھی اس کے ساتھ ویسا کرو گے۔ ایمان سے متعلق ایک ہی آیت ہے اس رکوع میں 91 نساء، اس کا مضمون کیا ہے؟ غلط کو غلط نہ کہنا۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ آج اس فتنے میں بہت سارے لوگ ملوث ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم کیوں برے بنے، ہم کیوں غلط کہیں، پھر وہ لوگ دشمن ہوں گے۔ تو یہی تو ایک آپ کا امتحان ہے۔ فیتھ ان ایکشن کیا ہے؟ معاہدوں کو پورا کرنا ہے۔ سوچیے ذرا، آپ نے کوئی کمٹمنٹ کیا ہوا ہے پھر پورا نہیں کیا، آپ نے کوئی فارم فل کیا ہوا ہے، آپ نے کسی کو کوئی امید دلائی بھی اچھا میں یہ کروں گی پھر نہیں کیا، تو فوراً کیجئے اس آیت کو سن کر۔ اسی طرح دشمن اور اس کی موقع پرستی سے بچنے کی فکر کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اللہ کے راستے میں کھڑے رہیں۔ اس راستے میں بہت ساری ہرڈلز آتی ہیں، آپ کھڑے اور سچے ہیں اللہ آپ کو ضرور بچاتا ہے اپنی رحمت سے۔ آگے رکوع نمبر 13 92 سے 96 قتل اور دیت کا بیان۔ آپ فیل کر رہے ہوں گے کہ جیسے دوسرے پارے میں ہم نے اقسام بر پڑھی تھی نا، آلموسٹ شریعت کی ساری ہی چیزیں کور ہوئی تھی، ادھر بھی ایسے ہی ہے۔ اور مزے کی بات دیکھیے کہ ادھر بھی پورا پارا سورہ بقرہ کا تھا، ادھر پورا پارا سورہ نساء کا۔ یہ وہ قرآن کا نظم ہے، جب ہم اور چھوٹے چھوٹے کورسز انشاءاللہ بعد میں آپ کو آفر کریں گے تو اس میں نظم قرآنی کا ایک کورس ہے۔ پورے قرآن میں ایک ربط ہے، آپ یعنی اس کو فیل کر کے نا کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ واللہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کلام اللہ کا ہے، کسی بشر کا یہ کلام نہیں۔ تو یہ دیکھتے ہیں کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں۔ اسی پارے کے شروع میں کیا پڑھا؟ خودکشی حرام ہے، اور یہاں آ گیا ہے کہ دوسرے کو مارنا بھی حرام ہے۔ اس سے بھی زیادہ کوئی پیسفل دین ہے؟ اب اگر آپ نے یہ آیتیں پڑھی ہیں، چلے آپ کو آج درہ قرآن کے سیشن سے یاد آ جائے گا ہاں یہ تو میں نے قرآن میں پڑھا۔ آپ کسی نان مسلم پہ بات کر سکتے ہیں، جب وہ کہتا ہے بھائی اسلام تو ایسا ہے، یہ تو بربری کہیے، تو آپ کہیں گے نو میں نے تو خود قرآن میں پڑھا، خودکشی حرام ہے۔ تو فرسٹ ہینڈ نالج کے لیے ایٹ لیسٹ فاتحہ سے ناس تک قرآن کا ترجمہ یاد کریں۔ خاص طور پہ آپ میں جو ینگ بچیاں بیٹھی ہیں، انگلش میں، اردو میں، ہر زبان میں موجود ہے آج الحمدللہ۔
جو ممکنہ حد تک کوشش ہو۔ قرآن کو ترجمے سے پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ سے باتیں کرنا آ جاتا ہے، سمجھ آتی ہے آپ کو نمازوں میں اور جو کچھ بھی آپ پڑھتے اور سنتے ہیں۔ پھر یہاں قتل خطا کی بات ہے، یعنی بائی مسٹیک کسی سے کوئی مارا جائے تو کیا ہوگا؟ فرمایا مگر غلطی سے ہو جائے تو یہ اور بات ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بلا ارادہ یعنی بلا قصد مار ڈالے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا دینا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں، اور اگر مقتول تمہاری قوم کا ہو اور ہو بھی وہ مسلمان تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنی لازمی ہے، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیما ہے تو خون بہا لازم ہے جس کے کنبے بالوں کو پہنچایا جائے، اور ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ بس جو نہ پائے اس کے ذمہ لگاتار 2 مہینے کے روزے ہیں اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پہلے کون سا تھا؟ بائی مسٹیک کوئی قتل ہو جائے، اب اس آیت میں جان کے قتل کرنا جو کبیرہ گناہ ہے، اور جو کوئی کسی مومن کو ارادے سے یعنی قصدن پرپسلی قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہے، اسے اللہ کی لعنت ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا گیا۔ کتنی سزائیں ہیں؟ دوزخ، ہمیشگی، غضب، لعنت، اور یہ 5 سزائیں کسی کو قتل کرنے پہ۔ اگر اس آیت کو عام کر دیا جائے تو کیا ہمارے ملک کے وہ سارے قتل نہ رک جائیں جو وراثتوں کے جھگڑوں پہ، زمینوں کے جھگڑوں پہ ہیں، غیرت کے نام کے جو قتل ہیں؟ کتنا آسان ہے ایک بندے کو مرنا، اور اب سوچئے جو نسلوں کی نسلیں قتل کر رہے ہیں ان کا قیامت کے دن کیا انجام ہونے والا ہے۔ اور آگے پھر آپ کو آپ کے رب کی پکار، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض فتبینوا، اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم سے سلام علیک کرے تم اسے یہ نہ کہو کہ تو ایمان والا نہیں۔ تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ کے پاس تو بہت سی غنیمتیں ہیں، پہلے تم بھی تو ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، بس تم ضرور تحقیق اور تفتیش کر لیا کرو، ریسرچ کر لیا کرو، آتھینٹیسٹی معلوم کر لیا کرو اس بات کی، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ایک واقعہ تھا جس کی طرف اشارہ ہے۔ مسلمان کسی جگہ ایک مارکے پہ تھے، اکٹھے ہو کر گئے، اور وہاں سے ایک شخص نے جب ان کو دیکھا تو کلمہ پڑھا۔ صحابی تھے، ظاہر انسان تھے، غلطی ہوتی ہے، انہوں نے سوچا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب اس کے گھر والے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ مسلمان تھا، مقدمہ چلا، یہ سارا واقعہ اس میں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے، اور کافر کہنا کسی کو یہ تو اپنی ڈکشنری سے نکال دیں، فلاں جہنمی، فلاں کافر، استغفر، بڑے سے بڑے، میں کہتی ہوں فاسق، منافق سے بھی بڑا ہوتا ہے، کافر بھی فاسق ہوتا ہے، یعنی کفر تو ہے ہی جرم، کفر میں فسق اس سے بڑا ہے جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو جنت نہیں ملے گی یا آپ کو اللہ نہیں بخشے گا۔ پچھلے پارے میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ نبی کو اللہ نے روک دیا تھا کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی، تو کبھی اپنے بچوں کو بھی نہ کہیں تمہیں ہدایت نہیں ملنی، میاں کے بارے میں مت کہیں کہ جی بس آپ کو نہیں ملنی، ہمیشہ اللہ سے دعا کیجئے۔ اور اللہ نے کہا کل تک تم بھی تو دین سے دور تھے نا۔ اس میں ایک اور بڑا پیارا نقطہ ہے، کبھی بھی کسی کے بارے میں کوئی چیز دکھے تو اپنا وقت تو یاد کیجئے، جب آپ اس کی جگہ پہ تھے تو آپ کیسے تھے۔ پھر آگے خوبصورت بات، اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مومن برابر نہیں، یعنی گھروں سے نکل کر اللہ کے رستے میں آنے والے اور بلا وجہ بیٹھے رہنے لے برابر نہیں۔ عذر ہے تو ٹھیک ہے، کئی جگہیں عذر ہوتی ہیں، کئی جگہ عذر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ادھر ایک تقابل دیے کہ جتنا گڑ اتنا میٹھا، جو جتنی کوشش کرے گا اس کو اتنا فائدہ ہوگا۔ آپ اگر آج کی یہ پارا اپنے گھر سے سنتے تو جو ہی ٹائم ہوتا آپ اپنا کھولتے، زوم روم تو آدھا گھنٹہ پہلے کھل جاتا ہے آلموسٹ، بیٹھ کے سنتے، بند ہوا تو ختم، نہ آپ کو تیار ہونا پڑتا، کیونکہ گھر والوں کا نصیب کہاں کہ آپ ان کے لیے تیار ہو، ماشاءاللہ۔ اچھا، پھر آپ گاڑی میں بیٹھے سفر کیا، جو قریب سے آیا دور سے آیا، 15-20 منٹ تو یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا نا، پھر آپ یہاں بیٹھے، پھر یہاں سے اینڈ پہ ذرا سہیلیاں دوستوں سے باتیں چیتے، پھر یہاں سے گاڑی میں بیٹھے تو آپ کا تو ایکسٹرا 1-1.5 گھنٹہ لگا، تو کیا آپ کو اجر زیادہ نہ دے اللہ؟ یہ بات اللہ کر رہا ہے، جو کر سکتے وہ تو کرو، جو نہیں کر سکتے وہ نہیں۔ اب جو گھر سے سن رہے ہیں وہ کیا کریں گے بیچارے، وہ گھر سے ہی سنیں گے،
کیونکہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے. لیکن یہ حجت ہے. سارے شہر میں ڈفرینٹ جگہوں پہ حجتیں تمام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ. آ جائیے. اگر آپ کے درجے بلند ہو رہے تو کئی لوگوں کی یہ آزمائش بھی ہے کہ تم نے قریب بھی نہیں تھا آنا، دور کہاں جاتے. یاد رکھیے، ایک جملہ لکھ لیں، بعض دفعہ مجبوریوں کے نام پہ ہماری منافقت چھپ جاتی ہے. وہ مجبوری نہ بھی آتی نا، ہم نے کام وہ کرنا پھر بھی کوئی نہیں تھا، کوئی پابندی نہ بھی لگاتا تو ہم نے پھر بھی نہیں تھا کرنا. تو یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کی. فرمائے اپنی مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے والوں کو، بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے. اور یوں تو اللہ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا. یعنی گھر سے سننے والے بھی بہت اچھا کر رہے ہیں، گھر سے رہنے والے بھی اچھے تھے. اصل میں تو آیتیں میدان جنگ کے جہاد کی ہے نا جو وہاں ہو رہا تھا. لیکن آج آپ کے میرے لیے اس میں عمل کا نقطہ کیا ہے کہ جتنی نیکی کر رہے ہو نا، یہ نہ دیکھو، یہ دیکھو کیا کر سکتا تھا اور وہ نہیں کر رہا. لوگ وہ دیکھتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اللہ وہ بھی دیکھتا جو ہم کر سکتے تھے اور نہیں کرے. اکیلے آئے ہو، ساتھ کسی کو لے آتے. دیر سے آئے ہو، جلدی آ جاتے. بیچ میں ڈسٹریکٹ ہو گئے تھے، نہیں ہو سکتے تھے. رائٹ. تو ہمیشہ اپنے آپ کو پہلے سے اچھے مقام پہ دیکھیے. اور لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے، اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی. اور اللہ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی جتنا جس کا ایفرٹ، کوشش، محنت ہوئی، اللہ اس کو اتنا ہی دے گا. تو کیا پتہ چلا؟ ایمان سے متعلق اس میں 4 آیتیں. ذرا سا اپنے ایمان کا جائزہ لیں، تھوڑی دیر سوچئے بھلا میں ایمان کے کس درجے پہ ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. تو خود سے باتیں کرنا سیکھیے، اس سے انشاءاللہ نیکیوں کے دروازے کھلتے ہیں. جی آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس ایمان سے متعلق 4 آیات ہیں. آپ کو حیرت نہیں ہوتی ویسے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے پورے قرآن میں سب سے زیادہ کس چیز کا ذکر آ رہا ہے؟ ایمان، ایمان، ایمان. اور ہم جھگڑتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے عملوں پہ. ہاتھ ادھر باندھو، ہاتھ ادھر باندھو، اونچا سجدہ، نیچا سجدہ. کتنا دل چھوٹا لگتا ہے ان باتوں کو سوچنے میں. لوگوں کے بس ایمان ہی نہیں. آج ہمارے یہاں مسجدیں بٹ جاتی ہیں صرف نماز کے طریقوں پہ، اور ایمان کا تو ایک ہی طریقہ ہے، اللہ سے محبت کا تو ایک ہی طریقہ ہے. تو ذرا نوٹ کریے گا، آیت 92 نساء میں کیا میسج ہے؟ جس نے ایک انسان کو قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. نساء 93 مومن کا قاتل ہمیشہ جہنم میں رہے گا. نساء 94 کسی مسلمان کو کافر کہنا درست نہیں. نساء 95 ہر انسان کو اس کی کوشش کے مطابق اجر ملے گا. فیتھ ان ایکشن دوست اور دشمن میں تمیز کرنا ہے. برائی کے خلاف معاشرے میں جہاد کرنا ہے. نیک اعمال کرنے ہیں اور نیکی کو پھیلانا ہے. یعنی ہماری زندگیوں کے قبلے درست کرنے کی ضرورت ہے.